بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 22 جون 2020 بروز پیر سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پاکستانیوں کی واپسی تیز، دمام سے ایک دن میں 3 پروازیں۔ سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کی تعداد میں اضافے کے بعد پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ دمام سے ایک دن میں 3 پروازوں سے مزید 530 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی۔ یاد رہے کہ جدہ اور مدینہ منورہ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی 4 پروازوں کے ذریعے مزید 780 پاکستانی واپس پہنچے۔ دمام سے پی آئی اے کی 2 پروازوں سے 280 مسافر ملتان روانہ ہوئے، جبکہ ایک خصوصی پرواز 250 پاکستانیوں کو لے کر لاہور روانہ ہوئی۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق لاہور جانے والی پرواز سے 3 میتیں بھی بھیجی گئی ہیں۔ دمام ایئرپورٹ پر مسافروں کو الوداع کہنے کے لیے سفارت خانے کے حکام موجود تھے۔ توقع ہے کہ خصوصی پروازیں دونوں ممالک کے مابین معمول کی پروازوں کے دوبارہ شروع ہونے تک جاری رہیں گی۔ یاد رہے کہ 16 جون 2020 کے بعد سے خصوصی پروازوں کے ٹکٹس براہ راست پی آئی اے اور اس کے مجاز ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اب ٹکٹ کے حصول کے لیے سفارت خانے یا قونصلیٹ آنے کی ضرورت نہیں۔ کرونا کے پھیلنے کی وجہ سے معمول کی بین الاقوامی پروازوں کی معطلی کے بعد حکومت پاکستان نے سعودی عرب سمیت مختلف ممالک سے پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجنے کے لیے پی آئی اے کی خصوصی پروازوں کی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ 1 مئی 2020 سے اب تک جدہ سے پی آئی اے کی 24 پروازوں کے ذریعے تقریباً 5000 سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب کے مغربی علاقے سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ ریاض اور دمام سے 27 خصوصی پروازوں کے ذریعے 4644 پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں۔ ریاض میں سفارت خانہ اور جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ پی آئی اے کے قریبی تعاون سے ان خصوصی پروازوں کے انتظامات دیکھ رہا ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں، جن میں سے بیشتر وزٹ یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا وہ سفری پابندیوں کے باعث واپس نہیں جا سکے تھے۔ بین الاقوامی پروازوں پر پابندی برقرار ہے۔ السعودیہ سعودی عربین ایئر لائنز نے کہا ہے کہ ہر عمر کے بچوں کو السعودیہ کی پروازوں سے اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ سفر کی اجازت ہے، البتہ 15 برس سے کم عمر کے بچوں کو تنہا سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق السعودیہ نے بیان میں کہا کہ 15 برس سے کم عمر کے بچوں کے سفر پر پابندی بچوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر لگائی گئی۔ السعودیہ نے ایک بار پھر کہا کہ کرونا وائرس سے حفاظتی اقدامات کے پیش نظر بین الاقوامی پروازوں پر پابندی جاری ہے اور یہ ہدایت ثانی تک پابندی کا سلسلہ برقرار رہے گا۔ بیان کے مطابق ان دنوں سعودی عربیہ میں مقیم ان غیر ملکیوں کو جو وطن واپس جانا چاہتے ہیں وہ اودا پلیٹ فارم پر وطن واپسی کی درخواست پیش کر رہے ہیں۔ انہیں اسپیشل پروازوں کے ذریعے ان کے وطن پہنچایا جا رہا ہے۔ السعودیہ کا کہنا ہے کہ مملکت بھر میں تمام ہوائی اڈوں کے لیے داخلی پروازیں مکمل طور پر رفتہ رفتہ بحال کر دی جائیں گی۔ خطرہ ابھی ٹلا نہیں، جہاں ضرورت ہوئی پابندی لگے گی۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشلہوب نے کہا کہ معمولات زندگی کی بحالی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خطرہ ٹل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر فرد اپنا ذمہ دار خود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر فرد کو نئے کرونا وائرس سے خود کو اپنے طور پر بچانا ہے اور وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے سلسلے میں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق الشلہوب نے کہا کہ حالات کی پابندی سے جائزہ لیا جاتا رہا اور آئندہ بھی لیا جاتا رہے گا۔ جہاں جو کاروبار وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد میں ناکام ہوگا، وہاں خصوصی حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے۔ اس طرح ہر وہ شہر، ہر وہ کمشنری جہاں کرونا وائرس کی وبا سر ابارے گی، وہاں حفاظتی اقدامات بحال کر دیے جائیں گے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ سیکیورٹی اہلکار حفاظتی ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جو شخص بھی سماجی فاصلے کی پابندی نہیں کرے گا یا حفاظتی ماسک استعمال نہیں کرے گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ الشلہوب نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے مفاد کو پیش نظر رکھیں، ایسے کسی بھی جگہ نہ جائیں جہاں کرونا وائرس کے پھیلنے اور لگنے کا امکان ہو۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ایسی کسی جگہ کا رخ نہ کریں جہاں کرونا وائرس سے بچاؤ کی مخالف تقریب ہو رہی ہو، وہاں حفاظتی تدابیر کی پابندی اچھی طرح سے نہ کی جا رہی ہو۔ باربر شاپس حفاظتی تدابیر کے ساتھ کام کرنے لگیں۔
سعودی عرب میں حفاظتی تدابیر کے ساتھ بیشتر باربر شاپس اور بیوٹی پارلرز کھل گئے ہیں، تاہم کچھ شاپس اور حفاظتی انتظامات مکمل نہ ہونے کے باعث نہ کھل سکی۔ تبوک ریجن اور دیگر علاقوں میں اتوار 21 جون کو درجنوں باربر شاپس اور بیوٹی پارلرز سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ بحال کر دیے گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تبوک میونسپلٹی نے بتایا کہ تبوک بھر میں 1187 باربر شاپس، 163 بیوٹی پارلرز اور 250 ٹیلرنگ شاپس ہیں۔ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ تبوک میں 20,766 سے زیادہ تجارتی مراکز کھل گئے۔ میونسپلٹی کے اہلکار تفتیشی دورے کر کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرا رہے ہیں۔ تبوک کے میونسپلٹی نے بتایا کہ تجارتی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے جو ضوابط مقرر کیے گئے ہیں، مشاہدے میں آیا ہے کہ تجارتی مراکز اور ان کے کارکن اور گاہک حفاظتی تدابیر کی پابندی کر رہے ہیں۔ عوامی مقامات پر ماسک اور دستانوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تجارتی مراکز کے دوروں پر درجہ حرارت چیک کیا جا رہا ہے اور گاہکوں کے درمیان فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے فاصلے کی علامتیں لگی ہوئی ہیں۔ سینیٹائزر مہیا ہیں، جبکہ منتظمین تجارتی مرکز کو سینیٹائز کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ حفاظتی تدابیر کے ساتھ سینما گھر بھی کھولنے کا اعلان۔ سعودی عرب میں سمیع اور بصری ابلاغ کے اعلیٰ ادارے نے سینما گھر اور فلمی شوز کی مشروط بحالی کا اعلان کیا۔ کرونا وائرس بچاؤ اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ سینما گھر کھولے جا سکیں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سمیع اور بصری ابلاغ کے اعلیٰ ادارے نے مملکت میں سینما گھر مالکان سے کہا ہے کہ گائیڈ بک کے مطابق سینما گھر کھولتے وقت حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں۔ سمیع اور بصری ابلاغ کے اعلیٰ ادارے نے سینما گھر کھولنے کے لیے کئی پابندیاں لگائی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ انتظار لائن میں کھڑے ہوتے وقت شائقین کو سماجی فاصلے کا پابند بنانے کے لیے علامتیں چسپاں کی جائیں۔ سینما گھروں کے دروازوں، ٹکٹ کاؤنٹر، کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانیں اور واش روم سمیت تمام مقامات پر 1.5 سے 2 میٹر کے فاصلے کی پابندی کرائی جائے۔ سینما گھر میں کرسیوں کی ترتیب سماجی فاصلے کے ساتھ بنائی جائے۔ 2 کرسیاں خالی رکھ کر تیسری کرسی شائق کے لیے مختص ہو۔ یہ تمام ہر حجت سے گزرنا ہوگا۔ ایک فیملی کے افراد کو ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ ٹکٹ کاؤنٹر پر بھیڑ سے بچنے کے لیے آن لائن ٹکٹ فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے اور آن لائن بکنگ کی ترغیب دی جائے۔ انتظامیہ سینما گھروں میں شائقین کی آمد و رفت کو منظم کرنے اور ازدحام کو کنٹرول کرنے کے لیے دروازوں پر اہلکار تعینات کرے۔ انگلینڈ میں دہشت گردی حملے پر سعودی عرب کا اظہار مذمت۔ سعودی عرب نے انگلینڈ کے شہر ریڈنگ میں دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق گزشتہ روز انگلینڈ کے شہر میں چاقو سے حملے کے دوران 3 افراد ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے تھے۔ لندن کے شمال مغرب سے 65 کلومیٹر مغرب میں واقع ریڈنگ شہر کے پارک سے اس حملے کے بعد ایک 25 سالہ مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے رویٹرز کو بتایا کہ پولیس نے جس 25 سالہ شخص کو تحویل میں لیا ہے اس کا تعلق لیبیا سے ہے اور اس کا نام خیری سعد اللہ ہے۔ سعودی عرب نے چھرا گھونپنے کی اس دہشت گرد واقعے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے اہل خانہ اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور عوام سے اظہار تعزیت کیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ سعودی عرب نے ہر طرح کی تشدد، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف برطانیہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ سعودی خواتین کی کھیلوں میں شرکت 149% اضافہ۔ سعودی عرب کے سپورٹس منسٹر کے مطابق سعودی خواتین کا کھیلوں میں حصہ بڑھ کر 149% تک ہو چکا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ بات سپورٹس منسٹر پرنس عبدالعزیز بن ترکی الفیصل نے دارالحکومت ریاض میں لندن سکول ایلومنائی ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقد کی گئی ایک ورچوئل تقریب میں کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ کھیلوں کا ویژن 2030 کے حصول میں اہم حصہ ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب نے گزشتہ چند برسوں میں کھیلوں کے شعبے میں کامیابی حاصل کی۔ خواتین کی فٹ بال لیگ کے علاوہ مختلف کھیلوں میں علاقائی چیمپئن شپ میں خواتین کی 22 ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں۔ کھیلوں کے وزیر نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے تمام شہروں میں بچوں کے کھیل میں حوصلہ افزائی اور ان کی مضبوط بنیاد کے لیے اکیڈمیز بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی صلاحیتوں کو جانچنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ وزیر نے سعودی عرب کی جانب سے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس منعقد کرانے پر بھی بات کی اور کھیلوں کی ترقی میں نجی شعبے کی اہمیت کو بھی دہرایا۔
سعودی اسکولوں میں داخلے کے لیے آن لائن رجسٹریشن۔ سعودی وزارت تعلیم نے نرسری اور پرائمری اسکول کی پہلی جماعت میں داخلے کے لیے آن لائن رجسٹریشن کی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت تعلیم نے بیان میں کہا کہ پرائمری اسکول کی پہلی کلاس کے لیے طلبہ پیر 22 جون سے نور سسٹم کے توسط سے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ نرسری کے لیے رجسٹریشن پیر 6 جولائی 2020 سے شروع ہوگی۔ وزارت تعلیم نے بچوں کے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ پرائمری اسکول کی پہلی جماعت اور نرسری میں بچوں کے داخلے کا اندراج مکمل کرانے کے لیے نور سسٹم کے ذریعے مطلوبہ دستاویزات پیش کریں۔ بیان کے مطابق اس سال نرسری اور پرائمری اسکول کی پہلی جماعت میں داخلے کے اندراج کے لیے طبی معائنہ فارم کی شرط نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہماری ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔